اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم آتینا موسى الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الانعام کی آیت نمبر 154 اور 155 تلاوت کی ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں پر پابندیاں نازل کی ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور آج کی ان آیات میں پھر ان احکامات کا تذکرہ کیا جو دونوں قوموں کے اوپر نازل ہو چکے تھے، یعنی یہودیوں کے اوپر بھی، بنی اسرائیل کے اوپر بھی، اور مسلمانوں کے اوپر بھی، اور دونوں کتابوں کا تذکرہ ہوا۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی، تماما علی الذی احسن، جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسانوں پر نعمت کی تکمیل، و تفصیلا لکل شیء، اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، سراسر ہدایت و رحمت، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں، یعنی جو اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں ان کے لیے وہ سراسر ہدایت تھی، اور اس ہدایت یعنی اس ہدایت کو پڑھ کر، اس پر عمل کر کے وہ اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو سکتے تھے۔ یعنی یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ جس نبی کے تم ماننے والے ہو اس کو ہم نے تورات دی، اور تورات کے اندر جو احکامات تھے وہ سراسر ہدایت تھے ان لوگوں کے لیے جو سلیم الفطرت تھے، راست رو تھے، جن کے ذہن اچھے تھے، بغض سے پاک تھے، تعصب سے پاک تھے۔ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس کے مطابق انہوں نے جو ہے ہدایت ان کو ملی۔ اس کتاب سے ہدایت وہی لوگ حاصل کر سکتے تھے کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہوں، ظاہر ہے آخرت پر یقین رکھتے ہوں۔ تو جس انسان کا یہ کنسیپٹ پہلے دن سے ہی کلیئر نہ ہو کہ اس کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر دنیا کی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، تو وہ کتاب کے اوپر اس طرح ایمان لا کر عمل کر ہی نہیں سکتا جو اس کا حق ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر بھی عقیدہ آخرت اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے کہ عقیدہ توحید سے بھی زیادہ تذکرہ عقیدہ آخرت کا ہے، کہ جس شخص کو یہی یقین نہ ہو کہ مرنے کے بعد اس نے اللہ کی حضور پیش ہو کر جواب دینا ہے، تو وہ اپنے آپ کو شتر بے مہار سمجھے گا، اور جو چاہے گا عمل کرے گا، جو چاہے گا کام کرے گا، جب چاہے گا اور جس طرح چاہے گا زندگی گزارے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ آخرت پر یقین کتاب سے فیض یاب ہونے اور اس سے ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل تھی، یعنی وہ انسان جو اچھائی کی روش اختیار کرتا، اچھائی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو اس راستے کی تکمیل اور منزل اس کتاب میں تھی، اور اس میں ہر ضروری چیز کی تفصیل تھی جو بھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، اور سراسر ہدایت و رحمت تھی، یعنی صحیح راستہ تھا اور رحمت بھی تھی، اور اس لیے تھی کہ شاید یہ لوگ اپنے رب سے قیامت کے دن ملاقات کا یقین کر لیں اس کتاب کے پڑھنے کے بعد۔ آگے فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی، یعنی قرآن نازل کیا۔ اور یہ کتاب اب کیا ہے؟ فرمایا مبارکن، بہت بابرکت ہے، برکت والی ہے، اور بے برکتے لوگ ظاہر ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اور یہ بے وقت اور بے قیمت لوگوں کو ملتی بھی نہیں ہے اس سے ہدایت۔ مبارکن، بڑی بابرکت ہے،
اور فَاتَّبِعُوا پس تم اس کی پیروی کرو. یعنی اتنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اچھائیاں بیان کی ہیں جو تمہاری زندگی کو بابرکت بنا دیں گی، کیونکہ خود بابرکت ہے. بس شرط یہ ہے کہ تم اس کی پیروی کرو. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تقوی کی روش اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اللہ کی کتاب کی پیروی کرتے ہوئے گناہوں سے بچتے رہو، اور یہی ایک راستہ ہے کہ جس پر چل کر تم اللہ تعالیٰ کو رحیم پاؤ گے اور اس کا رحم تمہارے اوپر ہوگا. لیکن اب اگر تم کتاب کو ہی نہیں پڑھو گے، اس کو سمجھو گے ہی نہیں، اور اگلے سٹیپ پہ اس پر عمل ہی نہیں کرو گے، تو پھر کہو گے کہ اللہ ہم پر رحم کرے، تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، اللہ کے احکام کے بھی خلاف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہر جگہ، کیونکہ ان کو قرآن کا ہی نہیں پتہ. اپنی کتاب جو ان کے ہدایت اور باعث برکت اور رہنمائی کے لیے آئی، اس کو وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور عمل کرنا تو وہ دور کی بات ہے اور بعد کی بات ہے. جب ایک جو آپ کے پاس فرمان آیا ہے اللہ کا، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ فرمان ہے کیا، تو عمل کیسے کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.